ایک جگہ پہ خطاب تھا، تو خطاب کے بعد ایک آدمی بولتا ہے کہ بڑے عجیب آدمی ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی، میں نے کیا بول دیا؟ کہتا ہے میرا ایک استاد ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، بڑا نالج ہے، میں اس کو سنتا رہتا ہوں، اس کی بات کچھ اور ہے، تمہاری بات کوئی اور ہے۔ وہ تو ابو سفیان کو مسلمان ہی نہیں مانتا، کہتا ہے منافق ہے، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کے استاد کی بات اگر صحیح ہوگی تو اس کو مان لیں گے، بات کو بیان کرو، لیکن میرے ایک دو سوال ہیں، ان کا جواب مجھے چاہیے۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ جب کوئی دشمن کسی دشمن پہ حملہ کرتا ہے تو جس پہ حملہ ہوتا ہے وہ دشمن کے گھر پناہ لے گا یا دوست کے گھر پناہ لے گا؟ کہتا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے، دوست کے گھر میں پناہ لے گا۔ تو میں نے کہا جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ایک اعلان ہوتا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے۔ تو جھٹکے سے وہ دیکھتا ہے مجھے، کہتا ہے یہ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر ایسی بات نہیں ہے تو بھائی بتا دو۔ کہتا نہیں ہے تو ایسے ہی۔ تو میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے، تو یہاں کو معاملہ کچھ اور ہے، یہ پہلے سے کچھ اور معاملہ ہے۔ دشمن کے گھر میں پناہ کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یا دوست کے گھر میں پناہ کے، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، میرا نہیں۔ میں نے کہا بات کو لے کر آگے چلتے ہیں، ایک طرف آپ کا استاد ہے، ایک طرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک سوال ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کسی کو کسی کام سے منع کرے اور خود وہ کام کرے، تو وہ کیسا؟ کہتا ہے وہ تو بڑا عجیب آدمی ہوگا، وہ تو صحیح نہیں ہے، اس کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو ایمان جائے گا، یہاں تو تباہی ہے، بربادی ہے اگر ہم ایسا سوچیں گے کہ وہ کسی کو کچھ کہیں اور خود کچھ کریں۔ میں نے کہا یہ رب کا بھی یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ رب العزت کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایک کام کے نہ کرنے کا تم حکم دو اور خود وہ کام کرو۔ تو میں نے کہا کہ آؤ بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے ایک ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی جمیلہ سے شادی کا، تو اس کا اظہار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور اپنے باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خدشے کا اظہار کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بیٹی کے گھر میں میری بیٹی بھی رہے اور میرے دشمن کی بیٹی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی سے پیچھے ہٹ گئے، شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو میں نے کہا ایک طرف تمہارا استاد ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات ہے، دونوں میں سے ایک کو آج آپ نے چننا ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہے، بات کہتا ہے ہاں ہے۔ میں نے کہا چلو پھر آگے۔ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو ایک کام سے منع کریں اور خود وہ کریں، یہ ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، کہ دشمن کی بیٹی اپنے گھر میں لانا، یہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب خود دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں شادی کرنے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے۔ میں نے کہا دشمن ہے، منافق ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ امہات المومنین ان سے شادی کی۔ تو کیا کہتے ہیں رب؟ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے زیادہ کوئی پاک ہے؟ تو جھٹکے سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اگر وہ گھرانہ ہے ہی نہ پاک تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے خاموش، آنکھیں پھاڑے، دیدے پھاڑے، ایسے ڈیلے لگتا ہے باہر آ جائیں گے اس کے۔ میں نے کہا بات اگر غلط ہے تو بات کرو بھائی۔ تو اب میں نے کہا کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، یا تو تمہارا استاد جھوٹا ہے، اس نے تمہیں دغا دیا ہے، اس نے تمہیں فریب دیا ہے، یا اس کی بات کو مانو، یا رب کے قرآن کو مانو،
یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، ایک کو آج تم نے چننا ہے، اللہ کو چننا ہے، اللہ کے قرآن کو چننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چننا ہے، یا اپنے استاد کو چننا ہے۔ اب وہ اس کو کچھ سمجھ تو آ نہیں رہی تھی، اب وہ سوچتا ہے، میں نے کہا تمہاری مرضی ہے بھی، جس کو مرضی چنو، ہم نے تو چنا ہے رب کے قرآن کو، رب کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کے ساتھ، میں نے کہا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے نجاست کو دور کر دیا ہے، مانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا پھر مان لو کہ جو تمہارا استاد کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور چل دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، اور جہاں ملو، جس سے ملو، جس کے پاس بیٹھو، یہ بات اس سے بھی ضرور کرنا۔ اللہ حافظ، اللہ کے حوالے۔